بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے قواعد فقہیہ کورس کا 14واں سبق ہے، اور آج 14ویں سبق میں ہم دو ضابطے پڑھیں گے، ایک ضابطہ نمبر 38 اور ایک ضابطہ نمبر 39۔ اور یہ ضابطہ نمبر 38 اور 39 یہ ہمارے آخری ضابطے ہیں۔ بحمد اللہ ہمارا یہ قواعد فقہیہ کا کورس اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، اور امید ہے کہ کافی سارے ساتھیوں کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ دیکھیں، ہمارا جو قاعدہ نمبر 38 ہے وہ یہ ہے کہ دو معارض احادیث میں تطبیق کی ترجیحی صورت۔ ہمارا قاعدہ نمبر 38 دو معارض احادیث میں تطبیق کی ترجیحی صورت، یعنی جب دو حدیثیں آپس میں ظاہری اعتبار سے معارض ہو جائیں تو پھر ان میں تطبیق کی کیا صورت اپنائی جائے گی، کس طریقے سے ان دونوں حدیثوں پر عمل کیا جائے گا۔ دیکھیں، ضابطہ یہ ہے کہ ان التوفقین اذا تلاقیا وتعارضا وفی احدہما ترک اللفظین علی الحقیقۃ فہو اولی۔ قاعدہ نمبر 38 الاصل ان التوفقین اذا تلاقیا وتعارضا وفی احدہما ترک اللفظین علی الحقیقۃ فہو اولی۔ جب ایک ہی موضوع کی دو حدیثیں باہم معارض ہوں اور ان میں سے ایک میں در حقیقت دو الفاظ چھوڑ دیے گئے ہوں تو ان میں تطبیق کی وہ صورت اولا ہوگی جس میں چھوڑے ہوئے الفاظ کو موجود تسلیم کر لیا گیا ہو۔ یہ ضابطہ ہے۔ امام نصفی علیہ رحمہ اس ضابطے کے تحت مثال وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرتے ہیں۔ امام نصفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مستحاضہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گی، اور اسی طریقے سے آپ کا ایک دوسرا فرمان ہے کہ جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مستحاضہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، یعنی پچھلے قول میں تھا، پچھلے آپ کی حدیث میں تھا کہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گی، اور اب یہاں ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی۔ اب یہاں دونوں میں تعارض ہو گیا ہے، تو ہمارے اصحاب نے دونوں پر عمل کیا ہے، ہر نماز کے وقت والی حدیث پر بھی اور ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنے والی حدیث پر بھی، دونوں پر ہمارے اصحاب نے عمل کیا۔ اور ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ اس کی طہارت وقت کے اعتبار سے رہے گی، یعنی مستحاضہ کی طہارت وقت کے اعتبار سے رہے گی، کیونکہ پہلی حدیث میں وقت کا ذکر ہے اور دوسری حدیث میں وقت کا ذکر نہیں ہے لیکن احتمال موجود ہے، کیونکہ بعض اوقات نماز کہہ کر نماز کا وقت مراد لیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں بھی مجھے نماز نے پا لیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ تعالیٰ کا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں بھی مجھے نماز نے پا لیا، یعنی نماز کا وقت ہو گیا، میں تیمم کروں گا۔ تو اب فرمائے کہ یہاں وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے پہلی حدیث کے ہر نماز کے وقت کے لیے، اب اس میں نماز کے لیے بھی حدیث آ جائے گی، اس پر بھی عمل ہو جائے گا اور وقت والی کے لیے بھی عمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم ہر مستحاضہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، اس پر اگر ہم عمل کرتے تو دوسری حدیث پر عمل نہ ہو سکتا، جیسے کہ حضرات شوافع علیہ رحمہ نے کیا ہے کہ امام شافعی علیہ رحمہ نے کہا کہ امام شافعی علیہ رحمہ نے کہا کہ جو نماز کے ساتھ موقت ہے، ان کا قول کہ انہوں نے کہا کہ نماز کے لیے اس کی طہارت رہے گی، تو انہوں نے دوسری حدیث کی صراحت پر عمل کیا ہے، اور انہوں نے پہلی حدیث جو ہر نماز کے وقت کے لیے، اس حدیث میں لفظ وقت تھا، اس کو انہوں نے گرا دیا، اس کو شامل نہیں کیا، لیکن احناف علیہ رحمہ ان دونوں میں تطبیق اس انداز میں دی ہے کہ دونوں پر عمل ہو جائے تاکہ کوئی رہ نہ جائے۔ آگے ہمارا ضابطہ نمبر 39 اور آخری ضابطہ ہے، اور ضابطہ نمبر 39 یہ ہے کہ بیان کا اعتبار صحیح ابتدا کے ساتھ ہوگا، یعنی جو کلام ہوگی
اس کلام کا اعتبار اس کلام کی ابتدا پر، اگر اس کی ابتدا صحیح ہے تو اس کلام کا اس پر اعتبار کرنا درست ہوگا، اگر کلام درست نہیں ہے تو اس پر اس کا اعتبار کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ یہ 39 ضابطہ اس کے متعلق ہے، اور وہ ضابطہ یہ کہ الاصل ان البیان یعتبر بالابتداء ان صح الابتداء والا فلا۔ الاصل ان البیان یعتبر بالابتداء ان صح الابتداء والا فلا، بیان کا اعتبار ابتدا کے ساتھ ہوگا اگر ابتدا صحیح ہو، وگرنہ اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ امام نصفی علیہ رحمہ اس قاعدے کے تحت، اس آخری اصول کے تحت جو مثال ذکر کرتے ہیں، وہ مثال یہ ہے کہ جب آدمی نے اپنی 2 بیویوں سے زوجیت کا حق ادا کر چکنے کے بعد کہا کہ تم دونوں کو طلاق ہے، اور پھر ان دونوں سے عدت کے ایام میں ہی کہا کہ تم دونوں میں سے ایک کو 3 طلاقیں ہیں، تو اس کے اس بیان کا اعتبار ہوگا کہ 3 طلاقیں کس کے لیے ہیں، یعنی اس سے یہ اس کو اختیار ہوگا کہ ان دونوں میں سے اب جس کو وہ چاہے کہ اس کے لیے میں نے کہا ہے یا اس کے لیے کہا ہے، کہ جب تک وہ عدت میں ہیں۔ جیسا کہ اگر اس نے شروع میں ہی ایسے کیا ہوتا کہ تم ابتدا سے ہی کہتا کہ تم دونوں میں سے ایک کو کہیں 3 طلاقیں ہیں، تو اب اس کا اعتبار کیا جاتا اور اس سے پوچھا جاتا کہ بھئی تیری نیت کیا ہے۔ تو اس لیے اگر ایک طلاق دینے کے بعد پھر کہتا ہے کہ نہیں تم دونوں میں سے ایک کو 3 طلاقیں ہیں، تو اس کا اعتبار بھی کیا جائے گا، کیونکہ جیسے اس کلام کا ابتدا میں اعتبار کرنا، اس بیان کا ابتدا میں اعتبار کرنا جائز ہے، تو اسی طرح اس پر دوسرے بیان کا قیاس کرنا بھی درست ہوگا۔ اگر اس کا اعتبار ابتدا میں بیان کرنا درست نہیں ہوتا تو اب اس پر اعتبار کرنا بھی درست نہ ہوتا، تو یہ جائز ہے، کیونکہ اگر اس نے شروع ہی میں ایسا کیا تو یہ درست نہ۔ اب دیکھیں، پھر اگر اس نے طلاق دے دی، لیکن اگر اس کی عدت گزر گئی اور پھر اس نے اس کو 3 طلاقوں کا تعین اور ان میں سے کسی ایک کے لیے کیا، تو یہ درست نہیں ہے، اور یہ موافقت باقی رہے گی، کیونکہ اگر اس نے شروع ہی سے ایسا کیا ہوتا تو یہ درست نہ ہوتا۔ اب اگر ان میں سے ایک کی عدت پہلے ختم ہوگی اور دوسری عورت 3 طلاقوں والی ہو جائے گی، اب یہ چیز ہے، تو اس لیے فرمایا کہ جس چیز کا ابتدا پر پہلے ابتدائے کلام درست ہے تو اس پر کسی اور چیز کا اعتبار کرنا بھی درست ہوگا، اگر ابتدائے کلام درست نہیں تو اس پر اعتبار کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ۔